شہزامند کی بات سن کر ہنس دیا، کیونکہ حقیقت میں اس نے پوری رات فرش پر گزاری تھی۔ صبح ناشتے کے دوران صبرین کو ہلکی سی شرمندگی محسوس ہوئی۔ سب جانتے تھے کہ اس نے یہاں رات گزاری تھی، لیکن کسی نے اس پر کوئی بات نہ کی۔ شہزام دلیا کھا رہا تھا تو کبھی کبھار چھینکتا اور کھانستا رہا۔ مسز سوری نے ناگواری سے کہا، اپنا پیالہ اٹھاؤ اور وہاں جا کر کھاؤ، بڑوں اور بچوں کو بیمار مت کرو۔ شہزام نے سب کے چہروں کو دیکھا۔ سبھی مسز سوری کی بات سے متفق نظر آئے۔ یہ دیکھ کر اسے بہت برا لگا۔ آخرکار اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ مجھے نزلہ ہونے پر سب اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال بچوں کی خاطر وہ اکیلا جا کر لیونگ روم میں بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، مسز سوری زیر لب بڑبڑائیں، یہ ابھی سے اتنا کمزور ہو گیا ہے، حالانکہ ابھی جوان ہے۔ آنٹی یاسمین، آج رات اس کے لیے انار کا جوس تیار کرنا۔ شہزام کا دلیا نگلتے نگلتے قریب تھا کہ دم گھٹ جاتا۔ اب جب کہ مجھے نزلہ ہو چکا ہے، کیا واقعی انار کا جوس میرے لیے اچھی چیز ہوگی؟ اس نے دل میں سوچا۔ اور پھر ویسے انار کا جوس کیوں؟ نانی نے کہیں مجھے غلط تو نہیں سمجھ لیا؟ صبرین بے حد شرمندہ ہوئی، لیکن ظاہر یہی کیا کہ وہ بالکل پرسکون ہے۔ بہت اچھا پر نانی، مجھے بھی انار کا جوس پینا ہے، محفین نے خوشی سے کہا۔ مسز سوری مسکرا کر بولی، یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف بڑوں کی صحت کے لیے ہوتا ہے۔ اوہ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈیڈی اتنے کمزور ہیں۔ محفین شہزام کو دیکھنے لگی۔ صبرین نے آخرکار اپنا ناشتہ ختم کیا، بچوں کو الوداع کہا اور جلدی سے نکل گئی۔ چونکہ وہ خود یہاں گاڑی چلا کر نہیں آئی تھی، اس لیے شہزام نے اسے گھر چھوڑنے کا ذمہ لیا۔ جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی، اس نے دونوں معصوم بچوں کو دیکھا جو وہیں کھڑے تھے۔ محفین تو یہاں تک اداس ہو کر ہونٹ باہر نکالے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ صبرین کا دل اچانک کسکنے لگا۔ اگر ولید نہ ہوتا تو بچے یہاں چھپ کر نہ رہ رہے ہوتے اور نہ ہی وہ اسکول سے محروم ہوتے۔ اگر ولید نہ ہوتا تو مجھے بچوں کو یہاں چھوڑ کر ان سے دور نہ رہنا پڑتا۔ پہلی بار مجھے ولید سے شدید نفرت ہو رہی تھی، میں خود سے بھی نفرت کرنے لگی تھی۔ آخر میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ ولید جیسے شخص سے جا ٹکرائی؟ کیا گزشتہ زندگی میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا تھا؟ شہزام نے صبرین کی آنکھوں میں چھپی اداسی کو محسوس کر لیا۔ سبی، تم جب چاہو بچوں سے ملنے آ سکتی ہو، شہزام نے نرمی سے کہا۔ تم یہاں رہ بھی سکتی ہو، میرا خاندان ہمیشہ تمہیں خوش آمدید کہے گا۔ صبرین نے اداسی سے دیکھا۔ ظاہر ہے تم تو یہی چاہو گے کہ میں یہاں آ جاؤں تاکہ تم مجھے ہر رات تنگ کر سکو، شہزام معصومیت سے بولا۔ سپی،
میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم چاروں ایک ساتھ رہیں۔ بچوں کو تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ میں تمہاری کیفیت کو سمجھتا ہوں۔ اگر یہاں صرف میں اور بچے ہوتے تو تم زیادہ آسانی سے یہاں آ پاتی، لیکن مجھے دن میں کام پر جانا ہوتا ہے اور بچے گھر میں اکیلے بور ہو جاتے ہیں۔ میری دادا دادی بھی یہاں ہیں تو بچوں کو بھی خوشی ہوگی اور بزرگوں کو بھی۔ میں نے کبھی اس کی شکایت کی؟ سپرین نے سر جھکا کر کہا۔ شہزام کی آنکھوں میں نرمی چھا گئی۔ اس نے بقیہ سفر ماسک لگا کر طے کیا۔ وہ بولتے ہوئے کبھی کبھار کھانستا بھی رہا۔ شہزام کی گاڑی جیسے ہی ایسے کی پارکنگ میں رکی، سپرین نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی تاکہ نیچے اتر سکے۔ 1 منٹ ٹھہرو، شہزام نے اچانک اس کی طرف ایک فائل بڑھائی۔ میں نے تنویر سے کہا تھا کہ وہ اس اسپتال کی تحقیق کرے جہاں ولید 3 سال پہلے تمہیں بچانے کے بعد زخمی ہو کر گیا تھا۔ یہ پتہ چلا کہ اس نے ایمرجنسی وارڈ کے عملے کو رشوت دی تھی اور انہیں جھوٹ بولنے کے لیے کہا تھا۔ سپرین نے حیرانی کے عالم میں فائل پکڑی۔ کیا انہوں نے مجھ سے کیا جھوٹ بولا تھا؟ شہزام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ ولید کا گردہ شدید زخمی ہوا تھا اور اسے نکالنا پڑا۔ حقیقت میں اس کے گردے کو کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ چاقو کا زخم گردے پر لگا ہی نہیں تھا۔ اس نے جان بوجھ کر تم سے جھوٹ بولا تاکہ تم احساس جرم کا شکار ہو جاؤ اور اس پر ترس کھانے لگو۔ سپرین خاموش ہو گئی۔ اس کی پلکیں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھیں۔ یہ خبر اس کے لیے اتنی حیران کن نہیں تھی اب جب کہ ولید کا اصل چہرہ سامنے آ چکا تھا۔ یہ تو محض آغاز تھا۔ مجھے پہلے ہی یہ اندازہ لگا لینا چاہیے تھا۔ کوئی شخص 1 یا 2 دن میں برا نہیں بنتا۔ میں وہ نہیں تھی جس نے اسے سنگ دل بنا دیا۔ یہ اس کی فطرت میں تھا۔ وہ گھٹیا اور مکار ہے، لیکن اس نے اپنی حقیقت بہت عرصے تک چھپائے رکھی تھی۔ شہزام نے مزید وضاحت کی۔ فائل میں وہ سی ٹی اسکین موجود ہے جو اس کے آپریشن کے وقت لیا گیا تھا۔ اس کے پاس ابھی بھی دونوں گردے موجود ہیں۔ اس میں ان ریکارڈز کا بھی ذکر ہے جہاں اس نے ان ڈاکٹروں کو رشوت دی جو اس کا علاج کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ کیمبرا آنے کے بعد بھی وہ ہر مہینے اپنے گردے کا چیک اپ کرواتا رہا تاکہ تمہیں شک نہ ہو۔ وہ ڈاکٹر جس سے وہ چیک اپ کرواتا تھا وہ بھی اس کی جیب میں تھا۔ جو دوائیں وہ گردے کے علاج کے لیے لیتا تھا وہ بھی جعلی تھی۔ آدھے سال پہلے ہونے والے چیک اپ کا ریکارڈ بھی اس فائل میں موجود ہے۔ سپرین حیرت زدہ ہو کر بولی، تم نے کتنی گہری تحقیقات کی ہیں؟ شہزام نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں ویسے بھی یہ سب کسی عام آدمی کے لیے پتہ لگانا آسان نہیں تھا۔ ولید کی کمپنی فارماسیوٹیکل سے وابستہ ہے اور اس کے لیے لوگوں کو رشوت دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ زیادہ تر میڈیکل سٹاف
اسے ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن چونکہ لغاری فیملی آدھی میڈیکل انڈسٹری پر قابض ہے، اس لیے جب تنویر تحقیقات کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ شہزام نے مزید کہا، اگرچہ تمہارے پاس ولید کے دھوکہ دہی کے ثبوت ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ بہانہ بنائے گا کہ اس نے تمہاری وجہ سے اپنا گردہ کھو دیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ تم پر برتری حاصل کر لے گا۔ تنویر کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولنا، صبرین نے مسکرا کر کہا۔ شہزام نے بون چڑھا کر پوچھا، بس تنویر کا؟ کیا تمہیں مجھے شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر میں نہ ہوتا تو تنویر تمہاری مدد کیوں کرتا؟ صبرین نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ شہزام مزاحی انداز میں بولا۔ تم وہ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک شدید کھانسی شروع ہو گئی۔ صبرین آنکھیں گھما کر بولی، تمہیں نزلہ ہو چکا ہے، کیا اب بھی سنبھلنے کا ارادہ نہیں؟ شہزام مایوسی سے بھر گیا۔ میں بس تم سے ایک شکریہ مانگ رہا تھا، اس نے شریر انداز میں کہا۔ صبرین مسکرا کر اس کے قریب آئی اور اس کا ناک سے اترا ماسک دوبارہ چڑھا کے آئی برو جھکا کر مسکرائی۔ اگر تم نے مدد کرنے کا سوچا تھا تو بدلے میں کچھ مت مانگو، اور جہاں تک شکریہ کی بات ہے، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو اپنی اوپری اور نچلی ہونٹوں کو آپس میں دبا لو، یہ لو تمہارا شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ شہزام غصے میں اپنی ٹائی کھینچنے لگا۔ پھر اس نے تنویر کو فون ملایا۔ تم نے میرے لیے اینڈرولوجسٹ سے رابطہ کیا یا نہیں؟ مجھے جلد از جلد اپنی بیماری کا علاج کروانا ہے۔ تنویر ہنستے ہوئے بولا، ایسی کیا جلدی ہے؟ یہ نہیں کہ تم فوراً کچھ کر سکو گے۔ شہزام غصے سے بولا، کس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا؟ شاید کل ہی میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤں۔ تنویر مزید ہنسا، میرا اندازہ ہے کہ کم از کم 1.5 سال تو لگے گا۔ تنویر شہزام کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم کبھی بھی یہ سب نہیں کر پاؤ گے۔ شہزام مزید برداشت نہ کر سکا۔ چپ ہو جاؤ، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، زارون نے مجھے آج رات ملنے کے لیے بلایا ہے اور میں نے اسے ہاں کر دی ہے۔ کیا تم مجھ سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے؟ شہزام نے بے پرواہی سے جواب دیا، میں اس بے وقوف کی باتیں سننا نہیں چاہتا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں اسے مار نہ ڈالوں۔ تنویر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، زارون اب کافی بدحال ہو چکا ہے۔ اسے شاہ فیملی سے نکال دیا گیا اور اب اس کے نام نہاد دوست بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میرا آج کل کس چیز میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے زارون بار بار میرے پاس آتا رہتا ہے۔ شہزام نے طنزیہ لہجے میں کہا، شاہ فیملی کی طاقت ختم ہونے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرا اب بھی اس کے ساتھ رہے گی؟ اس عورت کو غریب اور شر کارپوریشن کی بھی
کوئی پرواہ نہیں، یہ تو لالچی عورت ہے، بس دیکھتے جاؤ۔ ممکن ہے کہ اس نے اب تک زارون کو دھوکہ دے دیا ہو۔ تنویر مسکرا کر بولا، اگر ایسا ہوا تو یہ اچھی بات ہے، کم از کم اسے میرا کا اصل چہرہ دیکھنے کو ملے گا، پھر ہم تینوں دوبارہ دوست بن سکیں گے۔ ویسے بھی تم بھی پہلے زارون کی طرح ہی تھے، ہے نا؟ تم بھی اندھے ہو کر میرا پر بھروسہ کر رہے تھے، اب تم خود اسے گالی دے رہے ہو، جبکہ وہ بس تمہارے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ شہزام بیزاری سے بولا، ہاں میں بھی پہلے بے وقوف تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں زارون پر تنقید نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ میرا کا ساتھ جڑا ہوا ہے میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزام نے بے رحمی سے فون بند کر دیا۔ دفتر میں صبرین شہزام کی دی ہوئی فائل کھول کر تفصیل سے دستاویزات دیکھنے لگی۔ اسی وقت ہاشم دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا۔ چیئروومن صبرین، گولڈن کارپوریشن کے ولید گردیزی ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ ابھی لائیو نشر ہو رہی ہے۔ صبرین فوراً اسکرین کے قریب گئی۔ اسکرین پر ولید جھک کر معافی مانگ رہا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے عوام کو اپنی اتنی بری شخصیت دکھائی۔ وہ آنکھیں سرخ کر کے رو رہا تھا۔ ایک رپورٹر نے سخت لہجے میں کہا، تم نے ہم سے زیادہ اپنی بیوی کو دھوکہ دیا۔ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ شہزام کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، جبکہ تم خود اپنی سیکرٹری کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ تم نے اپنی بیوی پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ کیا تمہیں اپنے اعمال سے ڈر نہیں لگتا؟ ولید آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے روتے ہوئے بولا، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اسی لمحے سونیا کہیں سے نمودار ہوئی اور چلا کر بولی، تم لوگ میرے بھائی پر تنقید کیوں کر رہے ہو؟ وہ اصل میں خود ایک شکار ہے۔ صبرین بد کردار عورت ہے۔ 4 سال پہلے میرے بھائی نے اسے بچاتے ہوئے چاقو کھایا تھا، اس کی وجہ سے اس کا گردہ نکالنا پڑا۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن صبرین نے اسے دھوکہ دے دیا۔ رپورٹرز حیران ہو گئے۔ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ سونیا مزید چلائی، بالکل، جب سے اس نے گردہ کھویا اس کی صحت خراب ہو گئی، اوپر سے صبرین کے چکروں نے اسے مزید ذہنی دباؤ میں ڈال دیا، اس لیے اس کی سیکرٹری نے اسے بہکایا اور یہ سب ہو گیا۔ سونیا چند لمحے خاموش رہ کر روتے ہوئے بولی، میرا بیٹا عزت بھی صبرین کی وجہ سے مر گیا۔ صبرین اس کا پہلا عشق تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ اس سے رابطے میں تھی۔ جس دن میرے بیٹے کا حادثہ ہوا وہ اسی سے ملنے جا رہا تھا۔ صبرین تمہیں بدترین موت ملے گی۔ تم نے گردیزی فیملی کی زندگی برباد کر دی۔ میری بہو ابھی حاملہ ہے اور اس کا شوہر نہیں رہا۔ سوشل میڈیا پر تبصرے، میں نے عزت کا نام سن رکھا ہے، وہ بہت خوبصورت تھا، وہ صبرین کا پہلا عشق تھا۔ ولید کو دیکھ کر مجھے واقعی ترس آ رہا ہے، وہ صبرین کی وجہ سے بے راہ رو ہو گیا۔ اگر میں بھی کسی عورت کے لیے اپنی جان دوں اور بدلے میں دھوکہ ملے تو میرا دماغ بھی خراب ہو جائے گا۔ صبرین
چالاک عورت ہے. ولید نے اس کے لیے سب کچھ کیا اور اس نے اسے تباہ کر دیا. گردیزی فیملی بہت بدقسمت ہے. عزت کی بیوی حاملہ ہے اور وہ خود نہیں رہا. صبرین بے حد سنگ دل ہے.